آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. استاد علماء اور میرے بھائی، میرے بزرگ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. اور جتنے بڑے کے گھر میں جاؤ وہ اتنا زیادہ نواز کے بھیجتا ہے. آپ بادشاہ کے گھر میں جاؤ گے تو آپ کو خالی نہیں بھیجے گا، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو تحفہ دے کر انعام دے کے بھیجے گا. آپ دنیا کے کسی افسر کے پاس جاؤ گے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ آپ کو نواز کے بھیجے گا، اور دنیا میں کسی آدمی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ وہ آپ کو ضرور دے گا، دینے کے بعد آپ کو بھیجے گا. چاہے آپ کی مرضی کے مطابق دے، کم دے، زیادہ دے، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ انعام اور کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور دے گا. تو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب اللہ کے گھر میں آئے ہیں اس نیت سے بیٹھے ہیں، قرآن کی تکمیل ہے. بچے نے پورا قرآن پڑھا، باقی بچوں نے امتحان دیا، ان کا نتیجہ آیا، یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کا گھر ہے. تو اس نیت سے بیٹھنا ہے، یا اللہ جتنی آپ کی بڑی شان، اپنی شان کے مطابق ہمیں سب کچھ عطا فرما کہ ہم کسی کے محتاج ہی نہ رہیں. اپنی محتاجگی کس کے سامنے بیان کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے. مخلوق کے سامنے بیان کرو گے، مخلوق کتنا عرصہ دے گی، کیا دے گی؟ بہت ہوا تو آپ کے ساتھ مدد کر دے گی، تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے، آپ کو دلاسا دے دیں گے. کیوں نہ میں اور آپ اپنے دکھ اپنے رب کو سنائیں؟ اور جب اپنے دکھ اپنے رب کو سنائیں گے، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ غیور ذات اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ سے زیادہ غیور اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. میں مثال دینے لگا ہوں، واقعہ آپ نے سنا ہے. اللہ اکبر. یہ معصوم بچے ہیں، یہاں ہماری دعا قبول ہوگی. یہ بزرگ سفید ریش ہیں، ان کے سامنے جب یہ اللہ کے حضور آئے ہیں تو ان کی برکت سے ہماری دعا قبول ہوگی. یہ میرے نوجوان بھائی ہیں، باہر کے سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج نہیں رکھے گا. صحت بھی ہے، پھرنے کو دل کر رہا ہے، گھر جا کے ٹی وی اور ڈرامہ دیکھنے کو دل کر رہا ہے، لیکن حضرت نے کہا کہ یہاں بیٹھ کے قرآن کی محفل میں بیٹھے، دین کی بات ہوگی. آپ سارے بیٹھے ہیں، کیا میرا رب آپ کی اس بیٹھنے کا خیال نہیں رکھے گا؟ ضرور عطا کریں گے. اللہ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں ہے.
کیسی اللہ انسان کی عزت اور اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں کروں گا۔ ایک نبی اور نبی کی محفل میں ایک بات ہوئی، میں قرآن میں بات کریں گے اللہ کیسے ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آ گیا، ساری قوم پریشان ہے۔ پریشانی کی حالت میں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے، اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہو، کلیم اللہ ہو، دعا کرو بارش نہیں ہو رہی، بارش نازل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچوں کو بھی لاؤ، بوڑھوں کو بھی لاؤ، نوجوان بھی آ جائیں، جانور بھی لے آؤ۔ آگے جانوروں کو کیا، پیچھے بچوں کو کیا، پیچھے بوڑھوں کو کیا، اس کے پیچھے نوجوانوں کو کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کلیم اللہ نے دعا کی اللہ کے سامنے، یا اللہ بارش نازل کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ یہ دنیا کے فارمولے سارے فیل ہو جاتے ہیں جب میرا رب چاہے تو بارش دے دے، میرا رب نہ چاہے دنیا کے کوئی فارمولے، کوئی آپ کو دکھانے والا تھرمامیٹر دے تو خراب ہو سکتا ہے، میرے اللہ کی عطا کبھی غلط و خراب نہیں ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عطا کی بات کرنا ہوں میرے بھائی بزرگوں، کوئی پتہ نہیں کون کا، ایک سیکنڈ پتہ نہیں ہوتی جو آپ نے تیاری بھی نہیں کی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بزرگ، خوش نصیب ہے میرے نوجوان جو ہاتھ اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، جن کی آنکھوں میں اللہ کے نام میں آنسو ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت میں آنسو ہوتے ہیں۔ ہم تو روئے ہی نہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آتا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم نے اتنے گناہ کیے کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، محبتیں ختم ہو چکے ہیں۔ ان بزرگوں کے پاس بیٹھو نا، پہلے کوئی بزرگ محفل میں آتے تو کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کیا کرتا تھا، بزرگ آگے ہیں۔ پہلے کسی محفل میں بیٹھو، مسجد کی بات تو دور کی ہے نا، کسی گھر میں جاؤ کوئی بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہو، میرا نوجوان اس کمرے میں نہیں بیٹھا کرتا تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے میرے نوجوان جہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو قدموں میں بیٹھ کے خاموشی سے بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کے ترش نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ وہ غریب تو تھے مگر اللہ ان کے دعاؤں کو قبول کرتے تھے۔ آج میرا نوجوان دعا کر رہا ہے روزی کی برکت کی، میرا نوجوان دعا کر رہا ہے کہ زندگی میں برکت آ جائے، میرا نوجوان کہتا ہے میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرا نوجوان کہتا ہے میرے گھر میں سکون نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ سب سے پہلی وجہ میرے نوجوان ساتھیوں یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی میری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے دل کی بختی کو کھول لیں۔ بس کر دینا میرے بھائیوں، بڑے گناہ کر دیے، بہت دل میں پھنس کے زندگی گزار دی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، گناہ والی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو سکون ہے وہ یا تو قرآن میں ہے یا رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ آج یہ میرے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 50 سال یہ نہیں ہوں گے، 50 سال 60 سال کے بعد کوئی نئی نسل ہوگی۔ یہ دنیا کی باری ہے۔ آج میرا نوجوان کہہ رہا ہے میں تندرست ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں، میں بدمعاش ہوں، میں طاقتور ہوں، میں رہ سکتا ہوں، میں دوسرے کو مار سکتا ہوں۔ یہ صحت بھی عارضی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں چلا کیا ہونے والا ہے۔ آپ میرے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، بڑے ٹرک کے نیچے آیا، یہاں سے نیچے ساری ٹانگیں اس کی چکنا چور ہو گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو جاری آ گئے۔ کتنا خوبصورت نوجوان تھا، چند سیکنڈوں میں معذور ہو گیا ہے۔ یہ میرا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب العالمین نے کہا میرے کریم آپ کی ایک محفل میں میرا
دشمن ہے، آپ اس کو اپنی محفل سے نکال دینے بارش نازل کر دوں گا۔ اللہ کا دشمن موسیٰ علیہ السلام نے جلالی صفت میں اعلان کیا، کون ہے اللہ کا نافرمان، کون ہے اتنے بڑے گناہ کرنے والا جس کی وجہ سے اللہ نے ساری مخلوق پہ بارش بند کر دیا، نکل جاؤ نکلو، اللہ رحم کر دے، میرے رب نے اعلان کیا یہاں سے نکلے گا تمہیں بارش نازل کروں گا۔ اللہ کا قرآن ختم ہوا، یہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اس کو اپنے پیوست کر کے لے کر جانا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ ہم نے بیانات سنے، موبائلوں میں سنے، پروگراموں میں سنے، ہر جمعے بھی سنتے ہوئے بوڑھے ہو گئے ہیں مگر ہم نے عمل نہیں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، قوم کی نظریں اٹھ گئی، پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کون نکلے گا، کون اللہ کا دشمن۔ اب وہ جو آدمی گناہگار تھا کانپنے لگا، اے در میدان محشر میں پردہ رکھنے والی ذات تو ہے، یا اللہ کو یہاں سے میں نکلا، یہ لوگ نفرت کی نگاہ سے مجھے دیکھیں گے، پتہ نہیں مجھے کفن دفن دیں گے یا نہیں۔ اے اللہ میری بس توبہ، نہ رویا نہ اونچی آواز میں کوئی بات کی، نہ بڑے نفل پڑھے نہ کوئی صدقات کیے، تیری دل میں توبہ کی، اللہ کے ساتھ دوستی لگا رہی، ایسی توبہ کی یا اللہ میری بس، آج تو ستار ہے، اپنی ستاری کے صدقے تو آج میرے آنکھوں پہ پردہ ڈال دینے بس کرتا ہوں، کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام اور قوم دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معصوم بچوں، کیا ہوا کہ بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، قوم والے بھی پریشان، نکلا کوئی نہیں ہے، بارش بھی ہو گئی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا باری تعالیٰ یہ کیا منظر ہے؟ رب العالمین نے کہا میرے کریم تھوڑی دیر پہلے میرا دشمن تھا، اب ایسی توبہ کی ہے کہ میرا دوست بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربا اتنی جلدی دوستی میں آنے والا شخص کتنا خوش نصیب ہے، کیسی توبہ کی ہے میرے ربا، مجھے بتاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، اس کی پیشانی کے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے کہا میرے کریم جب میرا دشمن تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، آج تو میرا بن گیا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تاکہ کوئی تانا ہی نہ دے، کیا گناہ کیا اللہ نے دشمنی کا اعلان کیا اور آج تو نے توبہ کی، میں اپنے بندے کو تانا بھی نہیں دینا چاہتا ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے تو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے ہیں۔ مسجدوں میں پہلے آگے میرے بزرگ رویا کرتے تھے، مسجدیں کچی ہوتی تھی، رونے کی آواز آیا کرتی تھی، پتہ نہیں ہماری رونے کی ہچکیاں کہاں چلی گئی ہیں۔ گھر کچے ہوتے تھے، صبح روزانہ قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، بزرگوں سے پوچھ رونا، آج ہمارے گھر پکے ہیں، سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے، لکڑیاں نہیں لانے پاتی، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، گھر میں ہر سہولت موجود ہے، قرآن بھی موجود، پڑھانے والے موجود، پڑھنے والے موجود، گھر سے گانوں کی آواز تو آتی ہے، ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے یہ ہے، پہلے ہماری مائیں بڑی عمر کی مائیں صبور تھی، ذکر کرتی، درود شریف پڑھتی، قرآن پڑھتی، کلمے پڑھتی اور پڑھتی پڑھتی اٹھتی اور اٹھ کر اپنی اولاد کو اٹھاتی، اٹھو نا صبح صبح نہ سویا کرو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اٹھا کے قرآن کو اٹھا کے کہتی قرآن پڑھو، جو قرآن پڑھ نہیں سکتی تھی وہ اپنے سینے سے قرآن کو لگا کے صبح کی ابتدا کیا کرتی تھی۔ اور میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے صبح نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، سورہ یاسین قرآن کا دن ہے، تلاوت کر کے اپنے کام کاج کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں ساری دن کی اس کی ضروریات کو پورا کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے یا نہیں سچ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزی کا مسئلہ ہے، قرض ہو چکا ہے، پریشان ہے، پریشان نہ ہو، وظیفہ بتاتا ہوں، کرنا تیرا کام ہے، سارے گھر میں
بات کو میرا رب پورا فرمائے گا. یہ قرآن ہے. ہم تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ہاتھ لگا لے تو ہمیں قسمیں اٹھانا ہی آتی ہے, جرگے میں جا کے دوسرے کو راضی کرنا ہی آتا ہے. یہ قرآن کر کے اٹھا کے پھر ہم اس میں پھر جانے والے بن گئے. کافروں کو کیا سمجھائے, ہمارے اپنے مسلمان قرآن کی قسم اٹھا کے پھر جاتے ہیں. ایک دوسرے کی جوڑی میں قرآن رکھتے پھر مکر جاتے ہیں. ہم قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا قدر. ہندوؤں کا بازار انڈیا میں موجود ہے. بزرگ ہیں, نیک آدمی ہیں, قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. ہندوؤں کا مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا ہوا, یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ ہندو کہتے ہماری ہے, مسلمان کہتے ہماری ہے. ہندوؤں نے کہا آپ کے وہ مسلمان جو بزرگ ہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, جاؤ ان کے پاس فیصلہ لے جاؤ, انہیں پتہ ہے یہ زمین کس کی ہے. مسلمان بڑے خوش ہوئے, بزرگ تو ہمارے اپنے ہیں, ان کا مدرسہ ہے, وہ ہمارے حق میں کوئی دیں گے, بڑی اچھی بات ہوگی. سب نے کہا, حضرت کو اٹھا کے ٹانگے پہ بٹھایا, لے گئے جج کے پاس, اکیلے کمرے میں رونے لگے. اگر مسلمانوں کی بات کروں تو جھوٹ بولوں اور یہ زمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے, مگر میں قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہوں. قرآن نے کہا جھوٹ نہیں بولنا ہے, میرے نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا ہے. عدالت لگی, مسلمانوں نے نعرے لگائے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. عدالت میں گئے, حضرت روتے ہوئے کہنے لگے آج مسلمان مجھے برا بلا تو ضرور کہیں گے, مگر میں اپنے محبوب کو روزہ رسول میں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں. جج نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ورنہ یہ زمین میں قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوں, جھوٹے میں میرے رب نے لعنت بھیجی ہے, میں اللہ کی لعنت سے بڑا ڈرتا ہوں. یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی ہے. جج نے فیصلہ کر دیا, ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہو گیا. کوئی لوگ جو نعرے لگا رہے تھے زندہ باد کے, انہوں نے ملک آباد کے نعرے لگائے, کہا یہ بابا پھر کیا ہے, اس نے پیسے لے لیے. حضرت روتے میں چلے گئے, قرآن پڑھا رہے ہیں. باپ مسلمانوں کو پتہ ہے میں نے سچ بولا, پھر بھی مخالف ہو گئے. رات ہوئی, 500 ہندو کاغذ بھی لے کر آئے اور غسل بھی کر کے آئے اور آگے دروازے پہ دستک دی, یہ زمین کے کاغذ مسجد مندر کے بھی آپ کے نام پہ ہے. ہم 500 ہندو آپ کے سچ کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ایک سچ بولا, کتنا فائدہ ہوا, 500 ہندو مسلمان ہو گئے. قرآن پڑھنے والے تو ایسے ہو گئے میرے نوجوانوں. صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے, کافروں نے آگے راستے میں چاروں طرف عورتیں کھڑی کر دی ہیں, سر سے دوپٹے اتار کے کھڑی کی ہیں. صحابہ آئیں گے دیکھیں گے, قرآن پڑھنے والے آئیں گے, نبی کے شاگرد آئیں گے دیکھیں گے, اور دیکھ کر گناہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, اللہ کی مدد پہ رک جائیں گے. صحابہ جا رہے ہیں, صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے, عورتیں شور لگا رہی ہیں, کوئی دیکھے. سارے صحابہ نیچے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, وہ بھی تو انسان تھے نا, ان کے بھی جو دل تھے, وہ بھی نوجوان تھے. میرے نوجوانوں, میرے اور آپ سے زیادہ طاقت والی جوانیاں تھی ان کی, میرے اور آپ سے زیادہ خوبصورت تھے وہ, میرے اور آپ سے زیادہ جان رکھنے والے تھے وہ. لیکن انہیں پتا تھا یہ دنیا عارضی ہے, ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. نظریں جھکائی, قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. ساری عورتوں نے پردہ کیا اور ایک عورت نے پڑھ کے کہا انسان ہو یا فرشتے, کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا ہم تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے جا رہے ہیں. جاؤ جس طرح ہی ہو, آپ تو ہماری بہنوں, آپ پردے میں چلی جاؤ, ہم آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. میرے رب نے منع فرمایا ہے, قرآن نے منع فرمایا, رسول اللہ نے منع فرمایا. سب کھڑی ہو گئی, سب نے پردہ کیا. 1500 عورتیں تھیں. قرآن نے اتنا اثر کیا, فرمایا کہ ٹھہرو, ہم نے بھی پردہ کیا, ہمیں بھی نبی کا کلمہ پڑھا کے چلے جاؤ. حضرت حبیب کو
دیا، جب سب کچھ بند ہوا، رزق دینے والا کون ہے؟ ذرا اونچا ایمان کے ساتھ کہو، رزق دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ آپ کے پیٹ میں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ نے سارا جسم بنایا، یہ سارے جسم کا نظام چلانے والا کون؟ آسمان اور زمین کے سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، دو کام کیے، حضرت حبیب کا دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند کر کے کھانا نہیں دیا، پینا نہیں دیا، پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا۔ حضرت حبیب قرآن پڑھنے لگے، وہ صحابی رسول میرے آقا کے شاگرد تھے، قرآن میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا۔ آج کے کوئی حافظ صاحب قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں آپ رونے لگ جاتے ہو، امام کعبہ قرآن پڑھتے ہیں رونے لگ جاتے ہو، کیسا قرآن حبیب پڑھ رہے ہوں گے جنہوں نے قرآن میرے آقا سے سکھائے۔ آج یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے جنہوں نے اس مسجد میں بیٹھ کے قاری صاحب سے قرآن پڑھا، والدین کتنے خوش نصیب ہے۔ فرمایا کہ جس انسان نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا، اللہ پچھلی 7 نسلوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو گزر گئی ہیں، اور آئندہ 7 نسلوں میں اللہ دین کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ یہ صرف قرآن پڑھایا نہیں گیا، یہ بہترین ڈگری ہے قرآن کی، دنیا کی ڈگریاں قرآن کے سامنے کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کا کمرہ بند کر دیا، پانی کھانا بند کر دیا، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 2 آزمائشیں کی، ایک عورت کو اندر بھیج دیا، قرآن کی طرف لے آؤ، پڑھے نہ ملے گا، اور شور مچا رہی ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کیا دیکھتی ہے؟ حضرت حبیب نے اپنا ماتھا دیوار کے ساتھ ٹیکا، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ صبح و شام سفید کپڑوں میں کوئی اجنبی انسان کمرے میں آتا ہے، خوشبودار کھانا ان کے سامنے رکھ کے چلا جاتا ہے، حضرت حبیب کھانا کھاتے ہیں، پھر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 دن وہ عورت کمرے میں رہی، کہنے لگی انسان یا پتھر کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہو، آنکھیں نہیں کھولتے، اجنبی انسان آتا ہے دروازہ بند ہے، کون کھانا دے کر جا رہا ہے؟ حضرت حبیب نے کہا پہلا جواب سنو، اگر حضرت مریم کو اللہ کے گوشت میں پھل دے سکتا ہے تو رسول اللہ کے غلام کو بھی دے سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ سنو، میرے آقا نے منع فرمایا، اللہ کے قرآن نے منع فرمایا، کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ آپ تو میری بہنوں چلی جاؤ نہ پردے کے ساتھ، میں آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا۔ اللہ کا قرآن پڑھ لیں، کیا پڑھتے اللہ کا قرآن ہے، کس پہ نازل ہوا؟ رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ کتنا پیارا کلام پڑھ رہے ہو۔ وہ بچوں گناہ کے لیے گئی تھی، غلام بن کے واپس آئے، حضرت زینب نے یہ واقعہ دیکھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، میرے بچوں، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ جیسا ایک بچہ گھر میں آیا، باہر سے گھر میں آیا، وہ بچے بھی بچے تھے، گھر میں آیا تو روتا ہے، ماں نے کہا کس نے مارا؟ پھر رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ماں بھی پریشان ہوئی، گلی میں کس نے مارا ہے؟ بچے نے کہا ماں مارا کسی نے نہیں۔ کیا ہوا؟ فرمایا باہر بچے کھیل رہے تھے تو مجھے ڈر لگ گیا۔ کس سے؟ کہا اللہ سے ڈر۔ کیوں بیٹا کیا ہوا؟ اللہ تو بڑے کریم ہے۔ فرمایا اماں میں نے سوچا وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آپ جب چولہے میں لکڑیاں ڈالتی ہو، چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہو، ان کو آگ لگتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو لگتی ہے۔ مجھے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے ڈر لگا کہ ہم بھی کھیل کود میں زندگی گزاریں گے، کہیں اللہ جہنم میں چھوٹوں کو پہلے ڈال کے پھر بڑوں کو نہ ڈالے۔ میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اس وقت کے بچے بھی روتے تھے۔ آپ جیسا ہی ایک بچہ جس کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ماں نے کہا بیٹا جا رہے ہو جھوٹ نہیں بولنا۔ اندر قمیض میں درہم سیل ہوئے تھے، چوروں کو شک بھی نہیں تھا۔ چور نے پوچھا کچھ ہے؟ جی ہے۔ کدھر ہے؟ یہ 40 درہم۔
بعض فرما رہے 70 40 جو بھی ہے تھے تو تھے. اچھا جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ میری ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتہ 40 میل دور بھاگ جاتا ہے. کتنے میل؟ 40. جھوٹے کے منہ سے، جھوٹے کے منہ سے. ہم جو آگے تو میرے آقا کا فرمان ہے جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں جھوٹ چھوڑ دے، میں رسول اللہ اس کو جنت کے درمیان محل لے کر دے. کس کے درمیان؟ جنت. وہ جنت چاہیے نہیں چاہیے، چنگی لگنی ہے سارے انجوی نہیں ملنی. اے سی نے کمرے میں بیٹھ کے فلمیں دیکھنے میں جنت نہیں ملنی. میرے نکے نکے جات کا ارتقا لانا ہے، ادھر بھی ڈنڈا پایا ہے، ادھر بھی ڈنڈا، اور پوچھتے ہیں یہ دیکھنا چاہتا یہ نہیں چاہتا، کدھر جائے تو ڈرامے دیکھنا چاہتا. مجھے استاد کہتے ہیں ماسٹر صاحب سے یار جی بڑا جہاد کا جذبہ آیا. میں تو جان جہاد کرنے اور بھائی غیر معلوم مردے تھی حضرت، اور ان کو دیکھ رہے ہیں میرے بچے بھی سارا دن نیٹ لگایا ہوا ارتقل دیکھ رہے ہیں، اور اس کے شان پہ کسی نے گاڑی کے پیچھے جھنڈا لگایا، کسی نے اپنے ہاتھ میں لگایا، کسی نے پتہ نہیں کیا ڈیزائن بنایا. ایک ساتھی نے اسی طرح کے بال رکھ لیے. میں نے کہا یار یہ کیا پیچھے وہ عورتوں والی وہ پونی باندھی ہوئی ہے. کہتا جی یہ ارتقال مجاہد نہیں ہے. میں نے کہا یار کہاں سے اس مجاہد کو لے آئے ہو؟ عثمانیہ دور کو پڑھو اور اس دور کو پڑھو. انہوں نے اپنے پیسے کمائے ہیں، انہیں پتہ ہے کورونا آ گیا، مسلمانوں کو لوٹو لوٹو لوٹو. ہر گھر میں بچوں نے جہاں بھی دیکھو کہیں بھی ارتقال اور ڈنڈا چل رہا ہے، باہر بھی ڈنڈا چل رہا ہے. سب کہو بھائی استغفراللہ. دیکھو بھائی میں تو سچی بات کرتا ہوں، سب بڑے چھوٹوں سب نے دیکھا ہے. میں ایک پروگرام پہ گیا، بٹالے گیا، دو ساتھی کہہ رہے ہیں بس ہون مزہ آسی میں. وہ کیوں خیال ہوئے کہ ہون چڑھ گیا نا وہ ارتقالیاں دورے بیویاں آپ کسی کو سن بڑا مزہ آسی. سارے کہو استغفراللہ. یہ بدرزی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. ہمیں تو رونا چاہیے، اللہ کی قسم رونا چاہیے. ہائے ہائے بچوں بڑے ہو گئے کہ منسوخ واہ ماشاءاللہ زندہ. اللہ آپ کو حافظ بنائے، اللہ قاری بنائے، اللہ عالم بنائے. سب سے بہترین عزت اللہ کی قسم قرآن میں ہے، سب سے بہترین عزت. یہ دنیا کی عزتیں چھوڑ جاتی ہیں. ڈی ایس پی صاحب بوڑھے ہو گئے، پینشن ہو گئے، بوڑھے ہو کے چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہوا ہے. بیٹا پاس نہیں بیٹھتا ہے، بیٹی نہیں بیٹھتی ہے، بیوی نے بھی پینشن لے کر کھانا شروع کر دی. سارے قرآن ختم، بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قسم قاری بوڑھا ہوتا ہے پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی قرآن پڑھتا ہے. عالم دین بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی قرآن پڑھتا ہے. یہ علم بوڑھا نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن بوڑھا نہیں ہوتا ہے. اور آپ کے پاس امانت ہو تو امانت اس آدمی کو دو گے نا جس پہ اعتبار ہے. جس پہ اعتبار نہیں اس کو امانت کبھی نہیں دے گے. یہ میرا یار اور دوست ہے، اس کو امانت دوں گا، یہ میری امانت ضائع نہیں کرے گا. اللہ بھی اپنا قرآن امانت اسے دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا اسے اپنی امانت قرآن پہ ہی چھوڑ دے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امانت کو پیش کیا، آسمانوں پہ، زمین پہ، ستاروں پہ، ساری چیزوں پہ سب نگاہ ہم بوجھ نہیں ہٹا سکتے. اتنی بوجھ والی چیز انسان نے کیسے اٹھا لی؟ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دل کا کمال ہے. رسول اللہ کے قلب ادب پہ آیا، جبرائیل امین لے کر آتے، میرے آقا پسینہ پسینہ ہو جاتے، اونٹنی پہ بھئی آتی، اونٹنی پہ بیٹھ جاتی. صحابی کے ران پہ سر رکھا ہوا ہے، یوں لگا کہ ران ٹوٹ جائے گی، پسینہ آ جاتا اور بیمار ہو جاتے، بخار آ جاتا. ساری قرآن کی سختیاں میرے آقا نے اپنے دل پہ پیوست کر کے صحابہ کو دی ہے. صحابہ نے دل پہ پیوست کے پوری دنیا میں پھرے. آپ کی بستی میں کوئی صحابی نہیں آئے، اللہ کے نبی نہیں آئے، یہ محنتیں قربانیاں ہوتی ہیں جو آج قرآن کا
ترتیب کے ساتھ جہاں تک پہنچی تو قربانی دی ہے اللہ کے نبی کے صحابہ نے. ایسی بات یہ نہیں ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے. اچھا بات ساتھی آ رہی جی میرا پورا بچہ قرآن پڑھ رہے آپ نہیں پڑھ رہے. آپ پڑھ تو بچہ پڑھ سکے. گھر میں ماں نماز پڑھتی ہے چھوٹا سا بچہ بھی سجدہ کرتا ہے اور ماں ناچتی ہے تو بچہ بھی ناچتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ گھر میں ماں باپ گالیاں دیتے ہیں بیٹا بھی گالیاں دیتا ہے. عجیب بات ہے. بیٹا لاڈلا ہوتا ہے. سب کی اولاد تو لاڈلی ہوتی ہے نا. ماں اٹھاتی ہے بیٹے کو مار بیٹا دار پہ دیسی مار اپنے پپا جانی ہے تو مارنے ڈس خوش ہونے او ماشاءاللہ مارے پاس واہ پھر والدہ بیٹا تم میرا پتر ہے نا. ہاں میں پیر پہ دیسی مار اپنے بابا جانی ہے وہ مارنے ڈس مارنے. میں نے کتنی جگہ دیکھا ہے. اب شروع میں اپنے بیٹے کو مارنا مروانا سکھایا تو بعد میں کیا ماں باپ کے پاؤں دبائے گا. شروع میں اپنے بچے کو سکھایا سامنے بٹھا کے ڈرامہ لگا ہوا ہے بچہ ناچ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیار. اور ناچنے پہ بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں. سب کو بس کر ناچنے پہ ماشاءاللہ. یہ بچے یہ ہماری کھیل ہے. یہ گلیوں اور کوچوں میں پھرنے کے لیے نہیں ہے. ان کی زندگی بنانی ہے. آپ والدین زندگی بنانی ہے. اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے. کس کے پاس میرا بیٹا بیٹھ رہا ہے. مسجد میں کیسے جا رہا ہے. سکول کیسے جا رہا ہے. گھر کی زندگی کیسی ہے. دوستی کس کس کے ساتھ ہے. یہ دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے. خوشبو والے کے پاس بیٹھ کے خوشبو آتی ہے اور بدبو والوں کے پاس بیٹھ کے بدبو آتی ہے. ایک آدمی کام کرتا تھا چوڑوں. یہ اپنے اپنے ہوتا ہے وہ کام کرتا. وہ ایک جگہ ایک دن چلا گیا خوشبو کی دکان پہ. خوشبو کی دکان پہ گیا اور بے ہوش ہو گیا. اب اس کو بڑے ہوش میں لگانے کو بڑی اس کو خوشبو پسند ہی نہیں آئی کیونکہ اس کی ناک پک کی تھی گندگی کی بدبو سن سن کے. اسے خوشبو کیسے لگتی. ایک بزرگ جا کیا ہے وہ یہ فرما اٹھاؤ لاؤ گندگی کے پاس. جہاں گندگی کے پاس لگے وہ ہوش میں آ گئے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ انسان کی روح میں جو چیزیں جاتی ہیں وہی چیز پسند آتی ہے. جسم کے اندر جیسی غذا جائے گی نا ویسے اعمال باہر آئیں گے. حلال کی جائے گی تو اچھے اعمال آئیں گے. حرام کی جائے گی تو برے اعمال آئیں گے. خیالات برے آئیں گے. بے حیائی کے آئیں گے. بدکاری کے آئیں گے. چوری کے آئیں گے. مار پٹے کے آئیں گے. گالوں گلوچ کے آئیں گے. ان چیزوں سے بچنے ہیں. اللہ اس مکتب کو ترقیاں نصیب فرمائے. ہمارے صاحب نے یہاں زندگی گزار دی ہے محنت کی ہے تو ان کی محنت اللہ تعالیٰ جتنے میں ساتھی ساتھ میں سبق پڑھا ہے ان سے اللہ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. ہمارے